کچھ نان مسلم بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام میں جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ سب پیغمبر عرب کے ایریے میں ہی کیوں آئے ہیں؟ مطلب یہ مڈل ایسٹ کا جو ایریا ہے اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے پیغمبروں کو کیوں بھیجا ہے؟ حالانکہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ غلط سمجھ ہے۔ میں اس ویڈیو میں اسی مسکنسیپشن کو کلیریفائی کرنے کا پریاس کروں گا۔ اس وشے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اسلام کے جتنے بھی پیغمبر ہیں یا اللہ رب العالمین نے جتنے بھی پروفٹس، رسولوں کو، میسنجرز کو بھیجا ہے وہ سب صرف عرب کے اس مڈل ایسٹ کے ایریا میں نہیں آئے تھے، بلکہ جہاں کہیں بھی جو بھی آبادی تھی، جہاں کہیں بھی لوگ بستے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ اس وشے میں قرآن مجید کی جو سب سے کلیئر اسپشٹ آیت ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي ہر پیغمبر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو دوسرے پیغمبر تھے ان کا ذکر کیوں نہیں آیا ہے؟ تو اس وشے میں بھی قرآن مجید نے بہت اسپشٹ شبدوں میں یہ بتا دیا۔ چیپٹر نمبر 40 سورہ غافر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، منہم جن میں سے من قصصنا علیک، ہم نے آپ کو انسیڈنٹس بتائے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کا ذکر، جن کے انسیڈنٹس، جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے ہیں۔ مطلب کچھ کے بتائے، کچھ کے یا بہتوں کے نہیں بتائے ہیں۔ اور یہ بات بالکل سوبھاوک ہے کہ ہر پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن میں یہ پاسبل نہیں ہے، سمبھو نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید وشیش روپ سے ہسٹری کی پستک نہیں ہے۔ یہ بات یہاں جان لیجئے کہ قرآن نے ان پیغمبروں کا ذکر زیادہ ڈیٹیل میں، زیادہ وستار روپ سے کیا ہے جن کے بارے میں عرب کے لوگ، جہاں پر قرآن یہ سندیش نازل ہوا ہے، وہ لوگ جن کے بارے میں جانتے تھے، یا یہ کہا جائے جن سے پرچلت تھے، جن کے انسیڈنٹس، واقعات سے فیملیئر تھے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ایسے کا ہی ذکر کیا جن کے بارے میں جانتے تھے، تو اس کا کارن یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان انسیڈنٹس کو، پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو کس کارن سے پیش کیا ہے؟ عبرت کے لیے پیش کیا ہے، لیسن کے لیے پیش کیا ہے، تاکہ سبق لے لوگ، ان سے سیکھے کہ ان سے پہلے جو قومیں تھی، قوم لوط، قوم ہود، قوم نوح، ان لوگوں نے جب اللہ رب العالمین کے سچے سندیش کو ٹھکرا دیا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو چونکہ سبق کے لیے قرآن مجید انسیڈنٹس کو، واقعات کو بیان کرتا ہے، اس لیے ایسے ہی واقعات کو بیان کرتا ہے جن کو کہ لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایسے پیغمبروں کا یا قوموں کا بھی ذکر ملتا ہے، پیغمبر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ کچھ ایسی شخصیات کا ذکر ملتا ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ اگزامپل کے طور پر کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے، یا یہ کہ کس ایریے میں تھے، جیسے حضرت لقمان، حضرت ذوالقرنین، ان کا ذکر آیا ہے، بریف میں آیا ہے، ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی ہے کہ یہ کس ایریے میں تھے۔ اسی پرکار سے چیپٹر نمبر 36 سورہ یاسین میں کچھ پیغمبروں کا ذکر آیا ہے وشیش روپ سے، لیکن وہاں بھی ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ پیغمبر کس ایریے میں تھے، کس علاقے میں تھے۔ اسی پرکار سے کچھ قوموں کا ذکر آیا ہے، اصحاب الایکہ ہے، قوم تبع ہے، اصحاب الرس ہے، ان کے بارے میں بھی کیٹیگوریکلی کچھ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ہسٹورینز اپنا انومان لگاتے ہیں اور اندازے سے ان لوگوں نے کچھ باتیں ہمیں بتائی ہے، لیکن شیورٹی کے ساتھ ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ جس میں جو ٹپیکل اگزامپل ہے وہ ہے اصحاب الرس کے بارے میں، جس میں آپ کے سامنے کچھ اشارہ رکھتا چلوں۔ اصحاب الرس اس کا ارتھ ہوتا ہے the people of the wells، مطلب کنویں والے لوگ۔ اس کے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن کچھ ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے کہ ان کو کنویں والے لوگ قرآن نے اس لیے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں گرا کر کے ان کی ہتیا کر دی تھی، لیکن کچھ ہسٹورینز نے اس کو لنک کیا ہے انڈس ویلی سیولائزیشن کے ساتھ، ہڑپا اور موہنجو داڑو کی جو یہ سٹیز تھی اس کے ساتھ لنک کیا ہے۔ کس آدھار پر کیا ہے؟ وہ آدھار یہ ہے کہ یہ جو دو سٹیز تھی ہڑپا اور موہنجو داڑو کی، ان کا دوسرا نام ہے دا سٹی آف ویلز۔